اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اپنی زندگی میں آنے والے اس انسان کی قدر کرو جو تمہیں بنا مطلب کے عزت اور مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ زندگی گزارنے کا اصل مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر ہر وقت تر بتر رکھو۔ نفس کی اگر تم مخالفت کرو گے تو شیطان کا کوئی حربہ یا کوئی بھی چال آپ کے خلاف کام نہیں آئے گی۔ جو حق تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ رحمت الہی کا حقدار ہو جاتا ہے، اس کی ہر مشکل آسان کر دی جاتی ہے۔ عافیت سے رہنا چاہتے ہو تو ہر ایک کے ساتھ بھلائی اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جو بندے حق پر قائم و دائم رہتے ہیں اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ باطل کا ساتھ دینے والوں کا مقدر شرمندگی اور رسوائی ہوتا ہے۔ جس نے دنیاوی لالچ کی خاطر اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کی، اس نے بدنامی مول لی اور اپنا ایمان برباد کر دیا۔ اصل انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جو کسی کو بھی تکلیف اور دکھ نہ دے۔ حق کی خاطر ظالم کے آگے کبھی سر نہ جھکاؤ، ورنہ ماں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ ملے گا۔ باطل کی مخالفت کرنے اور ظالم کے ظلم کی حمایت نہ کرنے سے اگرچہ وقتی طور پر مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، مگر بالآخر کامیابی حق کی ہوتی ہے اور ظالم کو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لا معلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتہ توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموش ہو گیا ہے، بہت سناٹا پھیل گیا ہے اندر تک۔ نہ غصہ کرنے کا دل ہے، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد اور نہ ہی کوئی شکایت۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے،
لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ آخرت کے کام آج ہی کر اور دنیا کے کاموں کو کل پر ہی چھوڑ دے۔ جس نے رحمان پر توکل و یقین کو کامل کر لیا، شیطان کی شیطانیت سے محفوظ و مامون ہو گیا۔ جس بندے نے صبر کا دامن پکڑ لیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ جس میں عز و انکساری اور دلی گریہ وزاری نہیں ہے، وہ رحمت الہی سے بے فیض رہتا ہے۔ اصل خیر یہ نہیں کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپے کے سوا اور کوئی روپیہ نہ ہو۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ مشکل کو آسان کرنا ہے تو آہو فغا ہرگز مت کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور چپ رہو اور صبر کو اختیار کرو۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ پپیتے کا رس چہرے پر لگاؤ، 100 سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ نفس کی تسکین کے لیے کبھی بھی باطل کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ۔ حق قائم رہتا ہے اور کبھی نہیں مٹتا، جبکہ باطن کے دن تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز فجر کے بعد یہ جلالی آیت 21 مرتبہ پڑھ لو۔ سورۃ الطلاق کی آیت 2 اور 3 کچھ دن اس کا معمول بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ نفس کی خرابیاں دور کرنے کا واحد ذریعہ توکل الہی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے آخرت کے کام کو مقدم رکھا کرو۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو، جو ناحق مانگنے والے ہیں اس کو بھی، تاکہ ہمیں جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ جس نے دنیا کی لالچ کی خاطر اپنا ایمان خراب کیا، گویا اس نے دنیا میں اپنے جہنم کے ٹھکانے کا سامان اکٹھا کر لیا۔